والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم: وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، چونکہ اب شب برات تو گزر چکی، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے نا قریب ہے، اور رمضان کے مبارک و مسعود مہینے میں جو ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دو عبادتیں متعین فرمائی ہیں. ایک ہے رمضان کا روزہ، جیسا کہ قرآن کریم میں بتا دیا گیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور دوسرا ہے قیام رمضان، یعنی نماز تراویح. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم والقرآن مشفعان، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی مغفرت کی. روزہ کہتا ہے کہ پروردگار، اس کو میں نے دن میں کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا تھا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو بخش دے. قرآن کہے گا کہ جو ہے نا، اے اللہ، میں نے اس کو رات میں سونے سے، آرام کرنے سے روکا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت، میری سفارش قبول فرما اور اس کی بخشش فرما. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کی بھی سفارش کو، ریکمنڈیشن کو اور ان کی جو ہے نا شفاعت کو قبول فرمایا جائے گا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی جائے گی. تو مسلمان عالم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں. اب رہا تراویح کے بارے میں جہاں تک معاملہ ہے، روزہ نہ رکھنے والوں کی تعداد کم ہے. اکثر تقریباً مسلمان کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. بنسبت روزے کے تراویح کے معاملے میں جو ہے نا، ایک تو کوتاہی ہے، دوسری غلط فہمی ہے. ایک تو کوتاہی ہے، دوسری غلط فہمی ہے. کوتاہی کا شکار اس طرح ہمارے مسلمان ہوتے ہیں، تراویح کے معاملے میں کوتاہی کا شکار مسلمان اس طرح ہوتے ہیں کہ کہیں بھی ایک دفعہ پڑھ لیے، اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تراویح کا فریضہ ہم نے ادا کر دیا، یا کہیں بھی 6 شبی شبینہ پڑھ لیے، 3 شبی شبینہ پڑھ لیے اور سمجھ گئے کہ اب تراویح کا فریضہ ہم نے ادا کر دیا. اور انتہا تو یہاں تک بھی ہو گئی ہے، سارا رمضان تراویح نہیں پڑھی جاتی، صرف ایک شبی شبینے میں کھڑے رہ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے نا اب تراویح کا فریضہ ہم نے ادا کر دیا ہے. لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری کیا ہے، غلط فہمی ہے. دیکھیے، تراویح کے معاملے میں 2 سنتیں ہیں، ایک تو نماز تراویح اور تراویح میں قرآن سننا، یہ 2 سنتیں ہیں. یعنی مطلب ایک تراویح میں ایک قرآن سننا یہ علیحدہ سنت ہے، اور ایک چاند رات سے لے کر دوسری چاند رات تک تراویح پڑھنا یہ الگ سننا. یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا، عید کا چاند دیکھ کر تراویح کو چھوڑ دینا، یہ الگ سنت ہے. اگر کسی دہے میں آپ تراویح میں ایک قرآن سن لیتے ہیں تو آپ نے قرآن تراویح میں قرآن سننے کی سنت کو ادا کر دی،
انتہا سے کافی ہے. تو اگر کوئی صاحب دہنے یا شبینے میں جو ہے نا اگر کھڑے رہ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے تراویح کی سنت ادا کر دی تو یہ غلط فہمی ہے. انہوں نے صرف قرآن کی سنت ادا کر دی ہے. تراویح کی سنت ابھی جو ہے نا عید کا چاند دکھنے تک باقی ہے اور اس کو چھوڑنے والا آدمی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. تو عزیزان محترم یہ ایک مسئلہ وہ تھا جو تراویح کی کوتاہی کا معاملہ ہے. تراویح میں کوتاہی کا معاملہ ہے. تو لہذا تراویح میں کوتاہی کا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان اس طرح کا ذہن پنپ رہا ہے, اس طرح کے خیالات ہمارے اندر جو ہے نا پیدا ہو رہے ہیں. اگرچہ اگر آپ ایک قرآن سنے ہیں, تراویح میں ایک قرآن سن چکے ہیں, تو اب آپ کے لیے دوسرا قرآن سننا سنت نہیں ہے, افضل ہے. تو لہٰذا آپ کیا کر سکتے ہیں, دوسرا قرآن اگر نہیں تو الحمدللہ سے بھی اگر جماعت مل رہی ہے تو تراویح تو آپ کو کیا کرنا ہے, ختم رمضان تک ادا کرنا ہے. اگر جو ہے نا ایک قرآن آپ تراویح میں سن چکے ہیں تو باقی تراویح تو آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن جو ہے نا اگر الگ طرح سے بھی پڑھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پورا رمضان کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے. ہاں اگر آپ دوسرا تیسرا قرآن سننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور افضلیت کی بات ہے اور بہتر بات ہے, لیکن ایک قرآن تو مسئلہ اور کمپلسری ہے, سنت ہے. تو عزیزان محترم تراویح کی جماعت میں جہاں تک معاملہ ہے کہ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے. سنت علی الکفایہ یعنی مطلب یہ ہے کہ محلے کے جو صحت مند نوجوان یا صحت رکھنے والے لوگ جماعت کے ساتھ ادا کر دیں تو جو بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد تک نہیں آ سکتے یا جو بیمار ہیں کسی وجہ سے نہیں آ سکتے, وہ اگر جماعت سے نہ بھی پڑھے تو گنجائش ہے تراویح تو گھر میں ان کو پڑھنی پڑے گی. تراویح تو ان کو گھر میں پڑھنی پڑے گی, لیکن صرف جماعت کے حد تک ان کے لیے گنجائش ہے. جو بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, مسجد تک نہیں آ سکتے, تو محلے کے صحت مند افراد اگر ادا کر لیں تو بوڑھے آدمیوں کے لیے جو مسجد تک نہیں آ سکتے, جو مجبور ہیں, ان کے لیے جو ہے نا جماعت کے حد تک گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن تراویح معاف ان کو بھی نہیں ہے, ان کو بھی تراویح جس انداز میں وہ ادا کر سکتے ہیں اپنی صحت کے اعتبار سے ادا کرنا ان پر بھی سنت ہے. تراویح جس طرح مردوں پر سنت ہے اسی طرح عورتوں پر بھی سنت ہے, لیکن مردوں کو جماعت ہے, عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق تفصیلی بات آگے ممکن ہو رکھی جائے گی. تو عزیزان محترم یہ ہے تراویح کے متعلق دو مسائل ہیں, ایک کوتاہی کا مسئلہ اور ایک غلط فہمی کا مسئلہ. کوتاہی کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس کس طرح کی کوتاہیاں کیا ہو رہی ہیں, تراویح کے معاملے میں ہو رہی ہیں. اور تراویح کے معاملے میں دوسرا جو مسئلہ ہے غلط فہمی کا. غلط فہمی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت ہے. تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت ہے, اور وہ نماز تہجد کی جو حدیث ہے اس کو تراویح کی حدیث سمجھ کر جو ہے نا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. یہ کیا معلوم ہے, غلط فہمی ہے. میں آئیے اسی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تراویح کا کیا نظم تھا, پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا تھا, پھر آج تک جو چلا آ رہا ہے اس کا کیا نظم ہے, اس کے متعلق مختصر مگر تفصیل جو ہے نا ایک احاطے کے طور پر آپ کے سامنے باتیں بیان کی جائے گی. اس کے متعلق تراویح کی 20 رکعت یا 8 رکعت کا جو معاملہ ہے اس کے متعلق علماء کرام نے موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی ہیں, لیکن وہ کتابوں کا تذکرہ آپ کے سامنے وہ پوری تفصیلات کرنا اس میں علمی باتیں بھی ہیں, لہٰذا وہ آپ کے لیے فائدہ نہ دے گا. لیکن مختصراً اور ضروری باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو ہے نا تراویح کے دو نام ہیں, تراویح کے دو نام ہیں. ایک تراویح کا نام تراویح ہے, ایک تو صلاۃ التراویح جس کو کہتے ہیں یعنی تراویح کی نماز, اور دوسرا نام ہے قیام رمضان. تو تراویح کو تراویح کا نام کیوں دیا گیا؟ بخاری شریف میں حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ سمیت صلاۃ الجماعۃ فی لیالی رمضان بالتراویح لأنهم أول ما اجتمعوا كانوا يستريحون بعد كل تسلیمتین او كما قال. کہ جو ہے نا کہ لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی ہے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں, رمضان کی راتوں میں جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ لوگ جب تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کیے, مسلمان یعنی صحابہ کرام جب تراویح کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیے تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی اتنی مقدار میں آرام لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت کی اتنی دیر آرام لینے کے لیے کیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے. کانوا یستریحون بعد کل تسلیمتین, کہ ہر 2 سلام کے بعد, یعنی 2 سلام ہوئے تو 2 رکعت کے بعد 1 سلام, پھر 2 رکعت کے بعد 1 سلام, ہر 4 رکعت کے بعد کیا کرتے تھے, 4 رکعت کی اتنی دیر میں آرام لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. اسی وجہ سے تراویح کو جو ہے نا تراویح کا نام اس لیے دیا گیا ہے. تراویح جو ہے نا یہ جمع ہے, پلورل ہے.
اور اس کا واحد یعنی سنگولر کیا ہے؟ اس کا تربیحہ ہے. تربیحہ کے معنی آرام لینے کے ہیں. تربیحہ کے معنی راحت لینے کے ہیں. ہر چار رکعت کے بعد راحت لینے کے ہیں. تربیحہ واحد ہے، سنگولر ہے، اور اس کا جمع اس کا پلورل کیا ہے جو ہے نا تراویح ہے. تراویح. اور عربی میں جو ہے نا تراویح جمع کا جو لفظ ہے، پلورل کا جو لفظ ہے، 3 کے بعد استعمال ہوتا ہے. 3 کے بعد استعمال، 3 یا اس کے بعد کی جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. البتہ انگلش وغیرہ میں 2 پر بھی کیا ہوتا ہے جو ہے نا جمع کا لفظ پلورل کا لفظ بولا جاتا ہے. عربی میں ایک نزاکت یہ ہے کہ انگلش میں ایک ہے یا جمع ہے، یعنی سنگولر ہے یا پلورل ہے، لیکن عربی میں ایک تسنیہ کا صیغہ بھی ہے، یعنی 2 پر بھی دلالت کرنے والے ایک الگ لفظ ہے عربی میں. تو اللہ عزیزان محترم، تو تراویح جو ہے نا یہ جمع کا لفظ ہے. یہ جمع اس کا واحد کیا ہے؟ تربیحہ ہے. تربیحہ کہتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد آرام لینے کو کیا کہتے ہیں؟ تربیحہ کہتے ہیں. تو تراویح جمع ہوئی تو جو حضرات 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں تو وہ جو ہے نا کم از کم جو ہے نا 12 رکعت اگر وہ تراویح کم از کم جو ہے نا 12 رکعت پر تراویح کا لفظ بولا جاتا ہے. 8 رکعت پر تراویح کا لفظ بولا نہیں جاتا، کیونکہ 8 رکعت میں 2 تراویح ہوتے ہیں، یعنی ایک 4 رکعت کے بعد بیٹھنا پھر دوسرا 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، تو 2 ہوتے ہیں. عربی میں تراویح کا لفظ کی جو ہے نا بگننگ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کم از کم 3 تراویح سے ہوتی ہے جو 12 رکعت ہوتے ہیں. تو لہذا 12 رکعت سے 30 رکعت تک جتنا بھی ہو اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے. تو لہذا جو حضرات 8 رکعت کو جو ہے نا تراویح کا نام دیتے ہیں وہ تراویح کا نام دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ 8 رکعت پر تراویح کا لفظ بولا نہیں جاتا. تو 20 رکعت جو پڑھتے ہیں جو ہے نا جن میں کتنے 5 تربیحیں ہوتے ہیں، جن میں کیا ہوتے ہیں 5 تربیحیں، 5 مرتبہ بیٹھا جاتا ہے. 4 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد 12 رکعت کے بعد 16 رکعت کے بعد 20 رکعت کے بعد، تو یہ 5 مرتبہ بیٹھا جاتا ہے، تو اس پر تراویح کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو لہذا اپنے نام کی، اپنی نماز کے نام کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو 8 رکعت پر تراویح کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا، 20 رکعت پر جو ہے نا تراویح کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ تراویح کے لفظ کے بارے میں بخاری شریف کی جو روایت کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے عبارت دی. تو رمضان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے عشاء کے بعد، اس کا ایک نام تو تراویح صلاۃ التراویح ہے، یعنی تراویح کی نماز، اور دوسرا نام ہے اس کا قیام اللیل. قیام اللیل، قیام رمضان. یہاں پر اور ایک 2 باتیں میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں. ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے صلاۃ اللیل، ایک ہے قیام رمضان. یہ 3 باتیں یاد رکھیں. قیام اللیل مانے رات میں نماز پڑھنا، ہاں وہ کوئی بھی رات ہو، رمضان کی ہو، رمضان کے علاوہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی سال بھر کوئی بھی رات، نماز رات میں نماز پڑھنے کو قیام اللیل کہتے ہیں. اور صلاۃ اللیل کے معنی جو ہے نا رات میں، اس کے معنی بھی وہی ہے، رات میں نماز پڑھنے کو کیا کرتے ہیں وہ صلاۃ اللیل، رمضان کی ہو، رمضان کے علاوہ کی ہو. اب رہا جو ہے نا نماز تہجد، رات میں سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو نماز تہجد کہتے ہیں. تو یہ نماز تہجد ہے. تو اب رہا قیام رمضان، چوتھا جو ہے قیام رمضان. قیام رمضان کا مطلب رمضان کی نماز. تو رمضان کی نماز سے یہ بات واضح طور پر لفظ سے خود یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ نماز جو ہے نا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی. قیام رمضان کا مطلب رمضان کی نماز. تو یہ رمضان کی نماز سے مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. چنانچہ وہ نماز کون سی ہے؟ تراویح کی نماز، جو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں نہیں ہوتی. چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی بات کا حکم دیتے ہوئے نسائی شریف کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ رب العزت نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس رمضان کی نماز کو تم پر سنت قرار دیا ہے. اس رمضان کے قیام کو تم پر سنت قرار دیا ہے. اس رمضان کی رات کی نماز کو میں نے کیا کیا ہے؟ تم پر سنت قرار دیا ہے. یہ سرکار نے، یہ نسائی کی روایت ہے. اور ابن ماجہ کی روایت میں مفہوم یہی ہے، الفاظ الگ ہے. کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ جو ہے نا اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کے قیام کو یعنی تراویح کو تم پر کیا کیا ہے؟ سنت قرار دیا ہے. تو یہ ابن ماجہ اور نسائی یہ دونوں حدیث سے قیام رمضان کا سنت ہونا، یہ سرکار نے اپنی طرف سے اس کو سنت قرار دیا ہے، یہ سنت ہونا جو ہے نا ثابت ہو رہا ہے. تو سنت قیام رمضان سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر تراویح ہے، یعنی ایسی نماز ہے جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو رمضان کے ساتھ خاص کیا گیا. رمضان کی عبادت کہا گیا، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کی عبادت نہیں کہا گیا، تو وہ تراویح ہے. تو عزیزان محترم، یہ تراویح کی تشریح اور قیام رمضان کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی گئی. جو تراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس کے 2 نام ہیں، ایک صلاۃ التراویح اور دوسرا قیام رمضان. یہ 2 نام ہیں
جس کے تراویح کے نام ہیں. تو یہ جو ہے نا نام ہو گئے. اس کے بعد آئیے تراویح کی جو ڈیٹیلس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا حیات مبارکہ میں آپ کے دور میں جو ہے نا تراویح کا کیا معاملہ تھا اور تراویح آپ نے کیسے ادا فرمائی. چنانچہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی شریف، یہ 4 کتابوں کی صحیح ستہ کی جو 4 کتابیں ہیں ان چاروں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے جو ہے نا فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی 1 تاریخ سے ہمارے ساتھ روزے رہے. رمضان کی 1 تاریخ سے ہمارے ساتھ کیا کیے؟ روزے رہے. لیکن ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، یہ رات میں نماز ادا نہیں فرمائی ہمارے ساتھ. روزے تو 1 رمضان سے تھے لیکن ہمارے ساتھ 1 رمضان سے قیام جو ہے نا نہیں فرمایا، تراویح ادا نہیں فرمائی، نماز ادا نہیں فرمائی. تو میں کیا کرے پھر؟ تو یہاں تک کہ 22 دن گزر گئے. 22 دن کیا ہو گئے؟ گزر گئے. جب 23ویں شب آئی، جب 23ویں شب آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ قیام فرمایا، ہمارے ساتھ نماز ادا فرمائی. یہ فرض نماز نہیں تھی. کیوں فرض نماز کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ سرکار ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ابتدائی رمضان سے قیام نہیں فرمائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سرکار 23ویں شب کو کیا کرے؟ فرض ادا کرے، باقی تمام رمضان کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ فرض نماز نہیں تھی بلکہ یہ نماز تراویح تھی. یہ نماز تراویح تھی. تو 23ویں شب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر ہمارے ساتھ قیام فرمایا، یعنی نماز ادا فرمائی. نماز اتنی طویل فرمائی کہ 1/3 رات تک نماز آپ نے ادا فرمائی. 1/3 رات تک، یعنی رات کے 3 حصے کرنے کے بعد ایک جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس حصے تک آپ نے نماز ادا فرمائی. تو اس کے بعد 1 دن تو گزر گیا 23ویں شب. اس کے بعد 24ویں شب آئی تو 24ویں شب سرکار باہر تشریف نہیں لائے. تو اس کے بعد پھر 25ویں شب آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر تشریف لائے اور لا کر ہمارے ساتھ نماز ادا فرمائی. کب تک؟ آدھی رات تک نماز ادا فرمائی. آدھی رات تک نماز ادا فرمائی. اس کے بعد پھر جو ہے نا 26ویں شب آئی تو 26ویں شب کو آپ تشریف نہیں لائے. پھر اس کے بعد 27ویں شب آئی تو 27ویں شب کو سرکار پھر جو ہے نا باہر تشریف لائے. اس کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ اتنی دیر قیام فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. یہ جو ہے نا خوف ہم کو ہو گیا. تو یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یہ نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور جو ہے نا ابو داؤد کی حدیث، یہ حدیث میں یہ وضاحت ہے. میں نے خلاصہ اس کا آپ کے سامنے کیا کیا ہے؟ عرض کیا ہے. تو عزیزان محترم یہ نماز تھی، نماز فرض نماز تو نہیں تھی کیونکہ یہ نمازیں صرف 3 راتوں میں ادا کی گئی ہیں اور سرکار کے تعلق سے حاشا وکلا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے صرف فرض نماز 3 راتوں میں ادا کی ہو جماعت کے ساتھ اور سارا رمضان جو ہے نا ادا نہ کی ہو. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو فرض نہیں تھی یہ. اب کیا دوسرا جو احتمال بتایا جاتا ہے، جو حضرات 8 رکعت والے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز تھی، یہ تہجد کی نماز تھی. تو یہ تہجد کی نماز کہنا بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز اس کو کہنا بھی درست نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس میں 2 باتیں بنیادی طور پر یاد رکھیں. ایک تو یہ جو 3 جو نماز پڑھی گئی، ایک تو یہ تھا کہ یہ شروع ابتدائی شب میں پڑھی گئی، ابتدائی رات میں پڑھی گئی، رات کے ابتدائی حصے میں پڑھی گئی. اور دوسری بات اس میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آخری جو تیسری شب یعنی 27ویں شب کو جو نماز سرکار نے پڑھی وہ نماز تقریباً سحر کے وقت تک پڑھی ہے آپ نے. تو 2 باتیں اس میں یاد رکھیے، آگے بات مسئلہ آسان ہو جائے گا. تو اس حدیث میں 2 باتیں ہمیں ملتی ہے کہ یہ نماز رات کے شروع میں پڑھی گئی اور دوسرا جو ہے نا یہ نماز آخری دن پورا آخری رات کے سحر کے فوت ہونے کا خوف ہو گیا تھا، یہاں تک آپ نے ادا فرمائی. تو اس کے بعد یہ نماز کو جو تہجد کی نماز کہا جا رہا ہے ذرا اس کا ہم جائزہ لیں. تو جو ہے نا بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو ہے نا روایت کیے، پوچھے کیا پوچھے کہ کیف کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں تہجد کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے اور رات کے آخری حصے میں جو ہے نا تہجد ادا فرماتے. اس کے بعد میرے بستر پر آ کر تشریف لے جاتے. جب مؤذن اذان کہتے تو جو ہے نا فوراً جو ہے نا تیزی کے ساتھ اٹھتے، غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرما لیتے ورنہ وضو فرما کر فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو اس حدیث سے صاف طور پر کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد ادا کرنے کا جو طریقہ تھا وہ رات کے آخری حصے میں تھا.
ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، رات کے آخری حصے میں کیا کرتے تھے؟ تہجد ادا فرماتے تھے. اور یہ 3 دن جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ رات کے آخری حصے میں نہیں پڑھی گئی بلکہ رات کے ابتدائی حصے میں پڑھی گئی. تو اس سے یہ بات یہ معلوم صاف طور پر ڈکلیئر ہو گئی کہ یہ نماز تہجد کی نماز کیا تھی؟ نہیں تھی. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بھی جو ہے نا تہجد کی نماز ابتدائی رات میں نہیں پڑھی، بلکہ رات میں سو کر رات کے آخری حصے میں جو ہے نا اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. تو میں نے ایک بات اور دوسری بات کو جو بتائی ہے میں نے کہ رات تمام تیسرے دن کیا کیے؟ تراویح پڑھے، رات تمام نماز پڑھے. تو اس کو بھی تہجد سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں یہ نہیں جانتی کہ کبھی آپ نے رات ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، یہ میں نہیں جانتی. اور آپ نے کبھی پوری رات نماز تہجد پڑھی ہو، یہ میں نہیں جانتی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس روایت سے صاف طور پر کیا معلوم ہو رہی ہے کہ سرکار کبھی رات بھر ایک رات میں پورا قرآن کیا کیے؟ نہیں پڑھے. اور دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ سرکار رات بھر کبھی تہجد کیا کیا ادا نہیں فرمائے. تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ یہ 3 دنوں میں 3 راتوں میں جو آخری رات میں جو ہے نا پوری رات تقریباً سحر کا وقت ختم ہونے کے قریب تک جو ہے نا جو نماز پڑھی گئی وہ نماز تہجد نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے کبھی پوری رات نماز تہجد ادا نہیں فرمایا. یہ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. تو لہٰذا کیا فرماتے تھے سرکار؟ تہجد کا طریقہ کیا تھا؟ سوتے بھی تھے اور جو ہے نا نماز بھی پڑھتے تھے. چنانچہ بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سرکار کو رات میں سوتا ہوا دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا تھا، اگر اسی رات میں نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا تھا. ایک ہی رات میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی جو ہے نا سرکار کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتا تو بھی دیکھ لیتا تھا، نماز پڑھتا ہوا اسی رات میں نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تو بھی دیکھ لیتا تھا. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا تہجد کے معاملے میں سوتے بھی تھے پھر اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے. یہ جو 3 دن کی نمازیں تھیں وہ جو ہے نا یہ تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کبھی رات کے ابتدائی حصے میں نہیں پڑھی اور نہ پوری رات کبھی آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، بلکہ ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے بخاری کی روایت کے مطابق اور آخری حصے میں جو ہے نا اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. تو سیدھی بات ہے جب یہ نماز جو 3 راتیں پڑھی گئی نہ وہ فرض ہے اور نہ تہجد ہے، تو سیدھی بات ہے وہ کیا ہے؟ تراویح. وہ کیا ہے؟ تراویح کی نماز ہے. تو عزیزان محترم کو جو 3 راتیں پڑھی گئی وہ تراویح کی نماز تھی. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تراویح پڑھنا تھا تو پھر 3 دن کیوں پڑھے؟ پورا رمضان کیوں نہیں؟ 3 دن کیوں پڑھے؟ پورا رمضان سرکار نے کیوں تراویح کی نماز ادا کیوں نہیں فرمائی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ سرکار کا ہمیشہ جو ہے نا ایک بات یاد رکھیے، سرکار کا مزاج تھا کہ اپنی امت جب بھی کوئی حکم یا شریعت کا کوئی معاملہ آپ کوئی حکم دینا چاہتے تو اپنی امت کی مشقت کا خیال برابر رکھا کرتے تھے. چنانچہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے خود علیہ اعلان بیان فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ اگر میری امت کے مشقت میں پریشانی میں پڑھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا، ان پر واجب کرتا کہ ہر نماز کے وقت کیا کرے؟ مسواک کرے. لیکن میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، مسواک نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس وجہ سے میں نے ان کو حکم نہیں دیا مگر فضائل آپ نے کیا کیا اس کے بیان فرما دیے. چلیے آئیے تو مسواک کا معاملہ تھا، لیکن خود بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقب فی رمضان من غیر ان یامرهم بعزیمۃ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو ہے نا قیام یعنی تراویح کے بارے میں صحابہ کو رغبت دلایا کرتے تھے، ان کو شوق دلایا کرتے تھے، لیکن قطعیت کے ساتھ حکم نہیں دیتے تھے. قطعیت کے ساتھ حکم نہیں دیتے تھے. تو کیوں یہ 3 دن نماز پڑھے پوری رمضان نماز نہیں پڑھے اور قطعیت کے ساتھ حکم نہیں دے رہے کہ پڑھو یہ کہہ کر نہیں دے رہے؟ کیوں؟ کیونکہ امت کی مشقت کا خیال تھا، امت کی مشقت کا اور آسانی کا خیال تھا. وہ صحابہ کا زمانہ تھا وہ پڑھ لیتے تھے، لیکن آج ہمارے آج اگر جو ہے نا تراویح واجب ہوتی تو ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تراویح کو چھوڑ کر جو ہے نا آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تجارت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو سنت کے بجائے واجب کو ترک کرنا لازم آتا جو گناہ ہے کبیرہ ہے. تو سرکار نے امت کی مشقت کا لحاظ کرتے ہوئے صرف تراویح کی نماز پورا رمضان آپ نے ادا نہیں فرمائی بلکہ صرف 3 دن ادا فرمائی تاکہ امت کو یہ دلیل بھی مل جائے کہ تراویح کی نماز سرکار کی سنت ہے، کسی اور کی ایجاد کردہ نہیں ہے. امت کی دلیل کے لیے آپ نے 3 رکعت
रकात नमाज अदा 3 मरतबा 3 रातें नमाज अदा फरमाई, और सारी रमजान में इसलिए अदा नहीं फरमाई कि कहीं उम्मत पर वाजिब हो जाए तो फिर वो मशक्कत में पड़ जाएगी और छोड़ने की वजह से गुनाहगार हो जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये 3 दिन पढ़ने की मसलिहत जो है ना ये बतलाई गई है। अब रहा ये जो हदीस है 3 रातें जो सरकार नमाज अदा फरमाई, उसमें नमाज पढ़ने का तो सबूत है, लेकिन जो है ना कितनी रकातें पढ़ी उसमें वजाहत हदीस में नहीं है। 3 रातें जो नमाज पढ़ी गई उसमें नमाज पढ़ने का तो सबूत है, लेकिन कितनी रकातें पढ़ी वो सबूत नहीं है। तो लिहाजा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा एक हदीस की एक मुस्तनद किताब है, उसमें इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 रकात तरावीह और 3 रकात वितर पढ़ा करते। अब इसमें वजाहत भी आ गई कि 3 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात वितर की नमाज जो है ना पढ़ा करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान में ये अमल ये था कि 20 रकात तरावी की नमाज और 3 रकात क्या होती थी, वितर की नमाज पढ़ती थी। अब रहा बाज जो हजरात 8 रकात तरावी के जो कायल हैं वो कहते हैं कि ये हदीस जो है ना ज़ईफ है, इसमें जो है ना एक रावी है वो जो है ना अबू शैबा बिन जो है ना इब्राहिम बिन उस्मान एक रावी है, वो रावी जो है ना ज़ईफ है, मुहद्दिसीन ने उनको ज़ईफ और कमजोर करार दिया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसके मुतालिक 2 बातें आपके सामने मैं अर्ज़ करता चलूं। सबसे पहले याद रखिए खौले रसूल कभी ज़ईफ नहीं होता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कभी ज़ईफ और कमजोर नहीं होता। उसके अंदर जो कमजोरी और ज़ौक़ आता है वो किस वजह से आता है, बीच में जो पहुंचाने वाले हैं उनके एतबार से जो है ना वो ज़ौक़ आता है। सरकार का फरमान तो बढ़ा होता है, लेकिन बीच में हम तक पहुंचाने वालों में अगर कोई साहब कमजोर हो या उनका हाफिजा सही नहीं हो या उनकी याददाश्त सही न हो या तक़वा और तहारत के एतबार से वो उस आला दर्जे पर न पहुंचते हो, तो इस वजह से उस साहिब की वजह से, उस बयान करने वाले की वजह से, बीच में पहुंचाने वाले की वजह से क्या हो जाता है, हदीस में ज़ौक़ और कमजोरी क्या होती है, आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपके सामने गलत फहमी का इजाला करता चलूं। आज हमारे पास जो है ना ज़ईफ हदीस का मतलब ये समझा जाता है कि हदीस ही नहीं होती, वो ऐसा नहीं है। मुहद्दिसीन ने ज़ईफ हदीस को भी इख्तियार किया है, ज़ईफ हदीस भी काबिल अमल है, दीगर अइम्मा के पास ज़ईफ हदीस भी जो है ना काबिल अमल है, उसको बतौर दलील के पेश किया जा सकता है। एक मुहद्दिसीन का आम कायदा है, 2 कायदे कायदा मैं आपके सामने बयान करता चलूं कि जो है ना अगर हदीस ज़ईफ हो, अगर हदीस ज़ईफ हो लेकिन मुअय्यद बित्तामुल हो, यानी मतलब उस पर सहाबा का और ताबईन का अमल है, तो वो हदीस ज़ईफ नहीं रहती, बल्कि वो जो है ना मकबूलियत का दर्जा इख्तियार कर लेती है और उसको बतौर दलील के अपनाना ये बिल्कुल जायज़ है। तो लिहाजा तरावी की अगर ये हदीस को जो 20 रकात वाली हदीस है, अगर इसको हम ज़ईफ भी मान लें, वलो बिलफर्ज ज़ईफ भी मान लें, तो हदीस उसूल हदीस के इस कायदे के मुताबिक कि अगर किसी ज़ईफ हदीस पर सहाबा और ताबईन का अमल हो तो फिर जो है ना वो हदीस अब ज़ईफ बाकी नहीं रहती, बल्कि उससे बतौर दलील उसको इख्तियार करना, उसमें मजबूती पैदा हो जाती है, उसको बतौर दलील के अपनाना ये बिल्कुल जायज़ है। ये उसूल हदीस का कायदा है, मुहद्दिसीन ने इस कायदे को बयान फरमाया है। इस कायदे को पेश नजर रखने के बाद अब आप देखिए कि ये जो 20 रकात सरकार अदा फरमाते थे और 3 रकात वितर की नमाज होती थी, अब यहाँ इस पर सहाबा का अमल है या नहीं है देखें तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना गुजर गया, जितने सहाबा थे पूरे सहाबा 20 रकात नमाज अदा किया करते थे, और उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना गुजर गया, जितने सहाबा थे पूरे 20 रकात नमाज अदा किया करते थे, और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना गुजर गया, जितने सहाबा थे पूरे के पूरे 20 रकात नमाज अदा किया करते थे। उसके बाद अइम्मा अरबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना आ गया, तो ताबईन भी तमाम के तमाम 20 रकात नमाज अदा किया करते थे, और इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन, ये तीनों के तीनों का ज़माना गुजर गया, जो है ना पूरे के पूरे मुसलमान 20 रकात नमाज अदा करते थे। आज हरमैन शरीफैन में भी 20 रकात नमाज अदा मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अदा होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब सहाबा का, ताबईन का, अइम्मा का जब अमल ये 20 रकात वाली हदीस पर हो गया, तो फिर ये हदीस उनके अमल की वजह से एक मकबूलियत का दर्जा इख्तियार कर जाती है और उसके अंदर एक मजबूती पैदा होती है। लिहाजा इसको ज़ईफ कहकर रद्द कर देना ये उसूल हदीस से ला इल्मी और इल्म से जो है ना बेखबरी की जो है ना अलामत है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने 2 बातें भी बयान फरमा दी। एक तो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज जमात से रमजान में अदा फरमाई, लेकिन 3 दिन वो भी मसलिहत थी, और उसके बाद जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात नमाज तरावी जो है ना अदा फरमाई। ये खुलासा है कलाम जो है ना ये है गुफ्तगू का है। उसके बाद जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना क्या हो गया, गुजर गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजर गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर आया। खिलाफत का दौर आने के बाद जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वो मामले को वैसे ही रखा, यानी सहाबा की कोई जमात कायम नहीं फरमाई, बल्कि सहाबा इकराम अपने अपने मुकाम पर छोटी छोटी जमातों की शक्ल में अलहदा अलहदा मुतफर्रिक़ तौर पर क्या करते थे, तरावी की नमाजें जो है ना अदा
کیا کرتے تھے. کوئی ایک جماعت بڑی جماعت کی شکل میں جیسا کہ آج ہمارے پاس ہے ایک جماعت ہوتی ہے, ایک امام صاحب ہوتے ہیں, وہ تراویح پڑھاتے ہیں, ایسا کوئی نظم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جو ہے نا ضرورت بھی محسوس نہیں کی, اور آپ نے سرکار کے جو زمانے میں جو معاملہ جیسا تھا ویسا ہی رکھنا آپ نے جو ہے نا پسند فرمایا. اس وقت صحابہ کی زندگیاں تھی تو ضرورت جو ہے نا محسوس نہیں کی. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. خلافت کا ابتدائی دور تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسے ہی گزر گیا بغیر جماعت کے نماز تراویح کے ساتھ. اس کے بعد 14 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ جو ہے نا دیکھو کہ اب لوگ جو ہے نا دن میں محنت کرتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, محنت اس زمانے میں محنت بہت زیادہ تھی, پھر عرب کا گرم علاقہ تھا. آج ہمارے پاس اے سی ہے یا محنت بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, یہاں سے وہاں تک جانا ہے تو گاڑی پہ چلے جاتے, لیکن اس زمانے میں محنت بہت ہوتی تھی. پھر رمضان کے روزے, پھر گرمی کا موسم, پھر گرم علاقہ عرب کا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دیکھو لوگ صبح میں دن بھر محنت کرتے ہیں, رات میں وہ تراویح میں اچھی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو لہٰذا ایک کام کرو, تم کیا کرو ان کو جماعت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے, تم ان کی امامت کرو, تم رمضان میں تراویح میں ان کو جو ہے نا قرآن سنا دیا کرو. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہن میں جو خدشہ تھا وہ ظاہر کیا کہ فرمایا اے امیر المؤمنین کہ جو ہے اے امیر المؤمنین یہ ایک ایسا کام آپ فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو ایک جماعت میں قائم کر دینا, پھر ایک حافظ کے پیچھے ان کو تراویح پڑھانا, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں نہیں تھا لیکن اچھا کام ہے کرو, نہیں تھا اچھا کام ہے جو ہے نا کرو. اس کے بعد جب تراویح کی جماعتیں قائم کی جانے لگی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزر ہوا لوگ تراویح میں ایک امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو نعمت هذه البدعۃ, کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے, یہ کیا ہی اچھا جو ہے نا نیا کام ہے. یہ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, تب بھی ایک حافظ کے پیچھے جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز ادا کی جانے لگی اور حافظ صاحب تراویح میں جو ہے نا قرآن سنایا کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ حافظوں کو حفاظ کو مقرر خالی جو اچھی طرح قرآن پڑھ سکتے تھے ان کو مقرر فرماتے, 20 رکعت تراویح حافظ صاحب پڑھاتے تھے اور وتر کی نماز خود علی رضی اللہ تعالیٰ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے تھے. جس کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ کب سے شروع ہوا ہے معاملہ جماعت کے ساتھ, اس سے پہلے تراویح ہوتی تھی, سرکار کے زمانے میں بھی تراویح ہوتی تھی, لیکن ایک حافظ کے پیچھے جماعت کے ساتھ جو ہے نا جو نماز شروع ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی مصلحت کے لحاظ سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جو ہے نا آپ نے فرمایا یقیناً وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقدام تھا جو عمل تھا بالکل 100%, بلکہ اگر فیصد کا دائرہ اگر 1000 تک بھی کر دیا جائے تو میں یہ کہہ بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ 1000% صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانے میں وہ صحابہ کا زمانہ تھا, خوف الہی اور عبادت کی رغبت ان کے اندر کثرت سے زیادہ تھی. اگر آج جو ہے نا جماعت قائم ہوئے تو بھی مسلمانوں کی 20% تعداد تراویح میں شریک نہیں ہوتی اور کئی فیصد جو ہے نا تعداد مسلمان تراویح سے غفلت کرتے ہیں. جماعت قائم ہونے کے باوجود, حافظ صاحب کے پیچھے تراویح قائم ہونے کے باوجود اگر اس زمانے کی طرح اگر چھوڑ دیا جاتا بغیر جماعت کے تو وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, لوگ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. تو لہٰذا زمانہ بدلتا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ غلط نہیں تھا بلکہ وہ بالکل صحیح تھا, حق بچانی تھا. وہ ان کا کرم ہے کہ آج قیامت تک جتنے مسلمان جو بھی مختصر سی تعداد میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کر رہے ہیں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اور توفیق اور ان کا فیضان ہے. ورنہ آج ہم بھی جو ہے نا اگر تراویح کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا جاتا, حافظ کے پیچھے تراویح پڑھانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا, ہو سکتا تھا ہم بھی کسی ہوٹل میں بیٹھ کر حریص کھاتے ہوئے ہوتے, ہو سکتا تھا کہیں بیٹھ کر جو ہے نا گپ شپ مارتے ہوئے ہوتے تھے, تراویح کا نہ کوئی اہتمام ہوتا نہ کوئی جو ہے نا مقام ہوتا. عزیزان محترم, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, کہ اللہ نے حق بات کو عمر کے دل پر اور زبان پر جاری فرما دیا. ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بھی حق ہے اور ان کی زبان پر جو بات آتی ہے وہ بھی حق ہے, وہ بھی حق ہے. اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھاگا کرتا تھا, جن کے سائے سے شیطان جو ہے نا ڈرا کرتا تھا, اور جن کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد جاری رہتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو وہ عمر ہوتے, لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی, اب نبی بننے کا سوال نہیں ہے, لیکن اگر ہوتا نبوت کا سلسلہ جاری تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو عزیزان محترم, سرکار نے جن کی ہدایت کی ضمانت کی ہے وہ دل میں جو سوچتے ہیں وہ بھی ہدایت ہے, حق ہے, اور جو زبان پر وہ لاتے ہیں وہ بھی حق ہے اور ہدایت ہے. جب سرکار نے عمر فاروق
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور دل کی بات کو حق کہا ہے اور صداقت اور ہدایت کہا ہے، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ تراویح کو جماعت کے ساتھ 20 رکعت ادا کرنا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ اور عزیزان محترم، اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے، لیکن زمانے کی ہواؤں نے، گمراہی کی آندھیوں نے مسلمانوں کو منتشر کر دیا، ان کے دل و دماغ پر جو ہے نا ان کے جو ہے نا ایک غلط تصور کو جو ہے نا قائم کر دیا۔ اور وہ 8 رکعت تراویح وہ نفس کے مطابق بھی ہے، کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ کم سے کم جو ہے نا شارٹ اینڈ سویٹ چیف اینڈ بیسٹ اگر کوئی بھی کام ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ دنیا کے معاملے میں نہیں سوچتا آدمی، اگر دنیا کے معاملے میں کوئی چیز ہونا ہے تو پورا لینا، کتنی محنت ہوتی ہو تو پارٹ ٹائم کر کے پیسے کمائے گا، نوکری کرے گا، رات میں اوور ٹائم کر کے جو ہے نا پیسے کمائے گا، وہ نوکری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں پوری رات کپڑے کی دکان والے جاگیں گے، اور چھٹیوں کے اور لیڈیز کارنل والے پوری رات جاگیں گے، عید کی شب پوری جگ جائے گی، سب ہو جائے گا۔ دنیا کے معاملے میں انسان کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہے، مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا انسان ہر حیثیت سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ 20 رکعت تراویح، ایک آدمی بول رہا ہے 8 رکعت، ان بھی حدیث پیش کر رہا ہے، ایک آپ مسلمان کو کیا معلوم وہ 8 رکعت تراویح کی نہیں تہجد کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس پر آگے بات میں کروں گا آئندہ، اس پہ جو ہے نا آئندہ جمعہ میں۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، تو انسان کی یہ 8 رکعت تراویح جو ہے بنسبت جو ہے یہ 20 رکعت کے نفس پر آسان بھی ہے، طبیعت پر آسان بھی ہے، تو شیطان تو بہکائے گا، ارے میاں یہ آسان ہے، اس کو اپنا لے، مسئلہ ختم۔ پھر حدیث بھی بتا رہا ہوں، تو لہٰذا حدیث کے مطابق بھی ہے اور آسان بھی ہے، اپنا لے۔ تو نفس بھی زیادہ جو ہے نا آسانی کا طلبگار، دین کے معاملے میں نفس بھی آسانی کو پسند کرتا ہے، شیطان بھی آسانی کے وسائل ڈالتا ہے۔ تو ایسے اس میں ہمارے کئی نوجوان، ہمارے کئی مسلمان جو ہے نا جن کے دل میں پہلے سے ہی پڑھنا نہیں تھا کہ چھٹ گئے تو اچھا ہے، کسی بھی حیثیت سے، بہانے سے، کسی بھی حیثیت سے جو ہے نا جن کی طبیعتوں میں کوتاہی تھی، جن کی طبیعتوں میں جو ہے نا شریعت کی طرف میلان کم تھا، تو وہ لوگ جو ہے نا اس حدیث کا سہارا لے کر 8 رکعت والی مسجد میں گھس گئے، اور گھس کر جو ہے نا پورا رمضان 8 رکعت پڑھتے ہوئے جو ہے نا گزار دیے۔ اور 20 رکعت کی جو سنت تھی، جو سرکار کی سنت ہے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو صحابہ کرام کی سنت ہے، جو تابعین کی سنت ہے، جو ائمہ کرام کی سنت ہے، جو ہے نا دنیا کے تقریباً کئی مسلمانوں کی جو ہے نا سنت ہے، تو جو ہے نا وہ تمام طریقے حق کو چھوڑ دیے اور چھوڑ کر 8 رکعت کی طرف چلے گئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم جو ہے نا اس کو اسی راستے پر لگا دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شروع سے لے کر آخر تک جو ہے نا یہی چیز 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ، اور جو ہے نا 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے ادا کی گئی ہے، اور جماعت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، 8 رکعت والوں کو بھی اختلاف نہیں ہے، 20 رکعت والوں کو بھی جماعت میں کیا ہے اختلاف نہیں ہے، وہ بھی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تراویح کی، لیکن فرق یہ ہے کہ جو ہے نا وہ 20 رکعت، وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، ہم جو ہے نا 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ چند گزارشات تھی تراویح کے متعلق۔ پھر اس کے بعد آئندہ اسی مسئلے کو جو ہے نا کچھ اور انداز میں جو ہے نا جو 8 رکعت کی جو قائل جو حضرات ہیں، وہ 8 رکعت کے قائل حضرات کا جو ہے نا کیا دلیل ہے، پھر اس کا کیا جو ہے نا اس کی تفصیلات کیا ہے، پھر اس کی وضاحتیں کیا ہے، اگر 8 رکعت ماننے کی صورت میں کیا خرابیاں لازم آتی ہیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا الزامات اس میں جو ہے نا لگتے ہیں، یہ انشاءاللہ میں جو ہے نا چند باتیں آگے تفصیلات کے ساتھ کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ہو سکا انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا اور وقت نے گنجائش دی تو پھر عورتوں کا مسجد کو جانا، جو تراویح کے معاملے میں ہماری عورتیں مسجد کو جاتے ہیں، یا پھر عورتوں کی جماعت کے ساتھ تراویح جو ہوتی ہے اس کے معاملے میں کیا ہے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، یہ وضاحت انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے۔